اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ میری رب نے عزت بنائی ہے، تو بھی رب دے در تے آ کہ میری رب نے عزت بنائی ہے، تو بھی رب دے در تے آ کہ میری اجڑی جھونک وسائی ہے، تو بھی اس دے لڑ لگ جا کہ ساری دنیا نو رزق کھوائی جاوے، تو بھی اس دے در جھک جا کہ میری رب نے عزت بنائی ہے، تو بھی رب دے در تے آ۔ اے زمین بنائی میرے اللہ نے، آسمان بنائے کلے اللہ نے، آدم نو بنایا اللہ نے، شیطان ابلیس دے گل وچ دیتا رب اگ دا پھندا پا کہ میری رب نے عزت بنائی ہے، تو بھی رب دے در تے آ کہ میری اجڑی جھونک وسائی ہے، تو بھی اس دے لڑ لگ جا کہ ساری دنیا نو رزق کھوائی جاوے، تو بھی اس دے در جھک جا کہ میری رب نے عزت بنائی ہے، تو بھی اس دے در تے آ۔ نو نبی پیغمبر دکھ سہندے گئے، زکریا بھی اے گل کہندے گئے، نو نبی پیغمبر دکھ سہندے گئے، زکریا بھی اے گل کہندے گئے، او دے باجو حاجت روا کوئی نہیں، اللہ باجوں مشکل کشا کوئی نہیں، چھوڑ دیو ہن در سب باقی، بس رب دے در تے آ کہ ساڈی رب نے عزت بنائی ہے، تو بھی رب دے در تے آ کہ میری اجڑی جھونک وسائی ہے، تو بھی اس دے لڑ لگ جا ساری دنیا نو رزق کھوائی جاوے، تو بھی اس دے در جھک جا کہ میری رب نے عزت بنائی ہے، تو بھی رب دے در تے آ۔ تمام تعریفاں اللہ تعالی واسطے جس خالق و مالک نے زمین بنائی ہے، اور پھر زمین دیاں اللہ نے 7 تہواں بنائیاں نے، 7 زمیناں ہیٹھ اتے رب نے رکھ دیتیاں نے، اور پھر اس زمین دے اندر میرے خالق و مالک نے ہیرے رکھ دیتے نے، سونا رکھ دیتا ہے، چاندی رکھ دیتی ہے، اور بہت سارے معدنیات رب کائنات نے زمین دے اندر دفن کر دیتے ہیں، سمندر چلایا ہے، دریا، نہراں، چشمے، بیل بوٹیاں، لے لہاندیاں فصلاں، خوبصورت پہاڑ،
اور چہچہاندے پرندے، یہ سب کچھ بنایا ہے تے عرش والے رب نے بنایا ہے۔ پھر آسمان بنائے نے میرے خالق و مالک نے، 7 آسمان ہیٹھ اتے رکھے نے، پھر آسمان نو اللہ نے ستاریاں نال مزین کیتا ہے، خوبصورت بنایا ہے، پھر کتے چند نو روشنی دیتی، کتے سورج نو روشنی عطا فرمائی، کتے ستارے چمک رہے نے، دمک رہے نے۔ اور میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتیاں نو پیدا کیتا ہے، جنہاں نو پیدا کیتا ہے، انساناں نو پیدا کیتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، رب کائنات نے اپنے قرآن اندر یہ بات سمجھائی ہے کہ سوائے جن تے انسان دے ہر چیز جنی بھی میں بنائی ہے، جننے جانور نے، جننے پرندے نے، جننے چرندے نے، ہواواں وچ اڈن والیاں مخلوقاں نے، اور ہر چیز مینوں سجدہ کر رہی ہے۔ لیکن اللہ نے دسیا ہے کہ بہت سارے میرے بندے دے بندیاں بھی ایسے نے جڑے مینوں سجدہ کر دے، لیکن سارے نہیں کر دے۔ باقی ہر مخلوق جنی بھی اللہ نے بنائی ہے، سارے دے سارے اللہ نو سجدہ کر دے۔ تو ساریاں تعریفاں اس کلے رب واسطے۔ درود و سلام آمینہ دے لال، پیکر حسن و جمال، پوری کائنات دے سردار، پیغمبر بے مثال، رہبر و رہنما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے، جس دی آن تو پہلے تمام انسانیت ہنیرے وچ سی، لوگ ظلم کر رہے سی، ہر تگڑا کمزور تے ظلم کر رہا سی، اور عورتاں تے ظلم ہو رہے سن، جانوراں تے ظلم کیتے جا رہے سن، اور میرے سونے نبی تشریف لائے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کائنات دے لوگاں نو جیون دا ول دسیا ہے کہ لوگو تسی دنیا دے اندر ایک مقصد لے کے آئے ہو، بے مقصد نہیں آئے۔ اللہ نے ایک مقصد دے کے بھیجا ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ تسی اللہ دی عبادت کرو۔ اے بتاں دی عبادت نہیں کرنی، اے پتھراں دی، اے مٹی دی، کتے قبراں دی، درختاں دی، اور کتے زندیاں دی، کتے مردیاں دی لوگ عبادت کر رہے سن۔ میرے سونے نبی نے فرمایا اے سارے در جھوٹے نے، صرف ایک اللہ دا در سچا ہے۔ رب کائنات دے سامنے سجدہ کرنا ہے، سونے خالق و مالک کو لو منگنا ہے، اور سونے اللہ دے سامنے ہی اپنیاں جھولیاں پھیلانیاں نے۔ میرے نبی نے، میرے سونے پیغمبر نے، میرے مرشد پاک نے، سونے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑیاں مصیبتاں دا سامنا کر کے اور سانو اللہ دی توحید والا رستہ دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالی جس او لائق نے انہاں تے اللہ درود و سلام دیاں بارشاں برسائے۔ تو میرے محترم بھائیو، رمضان المبارک دی آمد ہے۔ اللہ تعالیٰ ساڈے نصیباں وچ فرمائے ماہ رمضان دیاں رونقاں، ماہ مبارک دیاں بہاراں اللہ ساڈے نصیباں وچ لکھ دے۔ کتنے لوگ سی جنہاں نے پچھلے سال ساڈے نال مل کے روزے رکھے، اور آج جو ساڈے کول نہیں، ساڈے اندر موجود نہیں۔ وہ بھائی عمران کتنے گیا ہے؟ انہیں اللہ نے بلا لیا تو چلا گیا ہے، تے ساڈی واری آ جانی، وہ چلے گئے نے تے اسی چلے جانا ہے۔ ہاں، اور میرے محترم بھائیو، ساڈے پنڈ دے اندر کچھ ایسیاں موتاں ہوئیاں نے، اگر انہاں نو ویکھ کے اسی عبرت حاصل نہ کیتی، پھر عبرت حاصل سی کر نہیں سکتے۔ تو بہرحال توجہ کرنا، جو آئے ہو، آ رہے ہو، بھاگاں والے ہو، نصیباں والے ہو، اللہ نے تمہیں پسند کر لیا تے آ گئے ہو۔ بہت سارے نے جنہاں نو اللہ نے پسند نہیں کیتا، وہ گلیاں بازاراں دے اندر گھوم رہے نے، چوکاں اندر کھڑے نے، گھراں دے اندر بیٹھے ہوئے نے، شاید اجے تک انہاں دے ذہن دے اندر بھی نہیں کہ اج جمعۃ المبارک دا مبارک دن ہے، اسی کو جمعے دی تیاری کر کے جمعہ ہی پڑھ لئیے، کوئی خطبہ ہی سن لئیے۔ اللہ اکبر، وہ بے فکر نے اور اپنی اپنی جگہ تے موجود نے، لیکن ساڈے اتے رب کائنات نے کرم فرمایا ہے، سانو اللہ تعالیٰ نے فہم عطا کیتا ہے، اللہ نے سوچ عطا فرمائی، اسی تیاری کر کے اللہ دے گھر چ آ گئے۔
اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کائنات دے لوگانوں اے حکم دیتا ہے، اے حکم جاری کیتا ہے میرے سونے رب نے، اور لوگوں محض اللہ دی عبادت کرے آجے، اللہ دی عبادت دے اندر ملاوٹ نہ کرے آجے۔ رب کائنات نے اپنے قرآن اندر اے بات سمجھائی ہے اہل ایمان نو، اہل دنیا نو، تمام انسانیت نو، کہ اللہ نال شرک نہ کرے آجے تے اللہ دے دین نال منافقت نہ کرنا، بلکہ مخلص ہو کے اللہ دے دین اتے عمل کرے آجے۔ فرمایا رب کائنات نے کہ نمازاں پڑھے آجے، زکاتاں دے آجے، وذالک دین القیم۔ اے بڑا چنگا کم ہے تے بڑا سیدھا رستہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نمازاں، زکوٰۃ، اور میں نماز دے متعلق کچھ آگاہی دینا چاہ رہی ہوں۔ اگر اللہ دی قسم اسی نمازی بن گئے نا تے اسی دنیا کی بھی تر گئے تے آخرت دے اندر بھی تر گئے، تے جے نمازی نہ بنے دنیا کی بھی ہارے تے آخرت دے اندر بھی ہاری ہارے۔ جت کوئی یہ ہونی جت اس بندے دیے، اس فرد و بشر دیے، اس مرد و خواتین دیے، اس ماڑے تگڑے دی، کالے گونے دی، عربی اجمی دی، او دی جت ہونی ہے جیڑا اللہ دے سامنے جھکدا رہیا، اللہ دے سامنے سجدہ کردا رہیا، جیڑا فکر نال 5 نمازاں ادا کردا رہیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ او میرے محترم بھائیو، او بندہ دنیا جہان اندر کامیاب ہو گیا۔ شاعر نے بڑی سونی گل کی تھی، کہندا بندہ بن بندیا نہ پرے پرے جایا کر، بندہ بن بندیا نہ پرے پرے جایا کر، او جن نے تینوں پیدا کیتا ہے اونوں نہ بھلایا کر، بندہ بن بندیا۔ ہاتھ پیر اکھاں کن رب نے عطائے نے، اس دیاں نعمتاں دے تو دس مل کیڑے پائے نے، 5 ویلے رب دی نماز ادایا کر، 5 ویلے رب دی نماز ادایا کر، او جن نے تینوں پیدا کیتا ہے اونوں نہ بھلایا کر، بندہ بن بندیا۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو، میرے بزرگوں تے میرے دوستو، عزت احترامہ دی لائق میری ماں بہنوں بیٹیوں، غور کرنا، فکر کرنا۔ رب کائنات نے فرمایا اپنے قرآن اندر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ سونے خالق و مالک نے فرمایا اے مومنو، اے ایمان والیو، اے مسلمانو، میں تہاڈا رب تانوں حکم دے رہا، نمازاں نو قائم کرو، نمازاں 5 گانا ادا کرو۔ فرمایا نماز بھی پڑھنی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، تے نال اللہ تعالیٰ نے فرمایا جماعت نال مل کے نماز پڑھنی ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنا ہے، رکوع کرنا لیاں دے نال کی مانی ہے؟ با جماعت نماز پڑھنی ہے، اپنی مرضی نال نماز نہیں پڑھنی، بلکہ نماز پڑھنی ہے تے اللہ دی مرضی نال پڑھنی ہے، بغیر کسی شرعی عذر دے،
بغیر جماعت تو نماز پڑھنا درست نہیں۔ اے جڑے میرے کچھ بھائی کوئی نوجوان ساتھی باہر بازار چ بیٹھے رہے، گھر گپا مارتے رہے تے پھر آ کے جماعت کھڑی کر لی۔ بھائی اگر لیٹ کسی شرعی عذر تو ہے تے تو جماعت کروا، بلا وجہ اے اپنا ایک وکھرا قانون نہ کھڑا کر۔ جماعت دی اجازت اس بندے نو ہے جیڑا بندہ کسی وجہ تو لیٹ ہو گیا ہے، کسی وجہ تو پیچھے رہ گیا ہے اور اپنی من مانی تے اپنی من مرضی دین اندر نہیں کہ گھر بیٹھے نے گلاں کر رہے نے اور بازار جناب محفل لگی ہوئی ہے، اذان ہوگی کوئی فکر نہیں اور کئیاں پڑھنی نہیں، تے پھر جڑے نے آپ دی مرضی نال آئے اور پھر آ کے جماعت کھڑی کر لی۔ ایک بات ذہن نشین کر لینا، جڑی جماعت ہو چکی ہے وہ دے ثواب نو نہیں تو پہنچ سکتا ہے۔ بغیر کسی عذر دے اگر تو لیٹ ہوئے ہیں آخیا چلو جا کے اپا وکھری جماعت کرا لیں گے، جیڑی پہلے جماعت ہو چکی ہے نا وہ دے اجر و ثواب نو تو نہیں پہنچ سکتا۔ ٹھیک ہے تو جماعت کرائیے لیکن تو اپنی مرضی دی نماز پڑھی ہے، اپنی مرضی دی پابندی نال نماز نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن اندر فرمایا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا او لوگ جڑے نمازی نے، جڑے نمازاں پڑھتے نے، فرمایا سونے خالق و مالک نے نمازاں پڑھنے والے جڑے ہمیشہ نمازاں پڑھتے نے اتنے نمازاں دی پابندی کرتے نے، فرمایا عرش والے رب رحمان نے اپنیاں نمازاں دی حفاظت کرتے نے۔ سونے خالق و مالک نے فرمایا اونا واسطے اسی عزت والیاں جنتاں تیار کر چھڑیاں نے۔ فکر نال نماز پڑھنے والے، وقت تے نماز ادا کرنے والے، ٹائم نال نماز پڑھنے والے، سننا تیان نال تو اڈے تے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ صحابی سوال کردہ سونیا محبوبہ ذرا مینو دس دیو کہ سب تو اچا عمل کیڑا ہے، سب تو وڈا عمل کیڑا ہے؟ میرے سونے نبی نے فرمایا سب تو وڈا عمل ہے کہ نمازوں دے وقت تے ادا کرو۔ اول وقت نماز پڑھو، جدو نماز دا ویلا ہو جائے پھر نماز نو لیٹ نہ کرو، نماز اندر تاخیر نہ کرو، وقت تے نماز پڑھنا، اول وقت تے نماز ادا کرنا۔ میرے سونے نبی نے فرمایا بڑا اچا عمل ہے، بڑا وڈا عمل ہے۔ یہ صحابی پھر سوال کر دیندا ہے سونیا اس تو بعد کیڑا نمبر آندا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے ماں باپ دا احترام کرنا، اے بھی بڑا وڈا عمل ہے، اے بھی بڑا اچا عمل ہے۔ صحابی پھر سوال کر دیندا ہے سونیا پھر کیڑا عمل ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ دے رستے اندر جہاد کرنا، اے بھی بڑا اچا عمل ہے۔ اے وہ عمل نے جڑے بڑے وڈے نے، بڑے اچے نے، انسان نو بلندی تک لے جاندے نے عمل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو توجہ کرو، دھیان کرو، کیا اسی ایسے نمازی ہاں؟ میں گزارش کراں گا اپنے ساتھیاں اگے، بزرگاں اگے، نوجواناں اگے جڑے ویلے نے، فارغ نے، جنہاں کول وقت ہے، دنیا دے کماں کاراں وچ نہیں پھسے، او زیادہ وقت آپ دا مسجد وچ گزاریا کرو۔ ایک تے بندہ گناہاں تو بچے گا، بہت ساریاں قباحتاں تو انسان محفوظ رہے گا، گلے تو، غیبت تو، چغلی تو انسان بچ جائے گا نا۔ پھر دوسرا فائدہ کہ انسان نیکیاں کرے گا۔ مسجد کے اندر بیٹھنا،
میرے سونے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ کروں وضو کرے اچھے طریقے نال وضو کرے تے پھر مسجد دی طرف آئے اللہ اکبر سننا تیان نال میرے سونے نبی فرماندے نے میرے سونے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک کروں نکلے آئے تے اللہ نو ایڈا سونا پیا لگدا ہے جویں حاجی حرام بن کے تے بیت اللہ دی طرف جا رہا ہے جویں اللہ تعالیٰ نو او بندہ سونا لگدا ہے ایویں اے بندہ بھی اللہ نو بڑا سونا لگدا ہے جنہیں وضو کیتا ہے تے مسجد دی طرف جا رہا ہے اللہ نو ایڈا چنگا لگا ہے رب کائنات نے فرمایا میرے سونے نبی جی انہاں نو خوشخبریاں سنا دیو اللہ جی قادیاں خوشخبریاں سنا دیاں اے جنوں کروں نکلے آئے نا انہیں قدم چکے آئے ایدہ پیر چکنا تے رکھنا سانو ایڈا چنگا لگا ہے انہیں پیر چکے ہیں تے اسی ایک نیکیاں دے نام اعمال وچ لکھ دیتی ہے ایدہ ایک درجہ اچھا کر دیتا ہے ایدہ ایک گناہ معاف کر دیتا ہے انہیں قدم رکھے آئے تے قدم رکھن دے بھی اسی انہوں ایک نیکی عطا کر چھڑیے اب کوئی دنیا اندر ایسا ہے پیار کرنے والا کوئی ایسا ہے محب میں کہنا فلاں میرا بڑا جگری یار ہے بڑا دوست ہے میرا بڑا تعلق ہے میرے نال بڑا پیار کردا ہے اللہ دی قسم رب رحمان نالوں زیادہ کوئی پیار کرنے والا ہی نہیں ہے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسجد وچ آ گیا انہوں جنی توفیق ملی ہے انہیں نفل پڑھے نے نماز پڑھی ہے اے اپنی جگہ تے بہ گیا ہے میرے نبی فرماندے نے انہیں کسی نو اذیت نہیں دیتی تکلیف نہیں پہنچائی تکلیف نہیں پہنچائی مسجد وچ آ کے کور کے کسی نو نہیں ویکھیا کسی نو برے الفاظ نہیں کہے کسی نو دوسرے القاب دے نال نہیں بلایا جڑیاں ساڑیاں عادتاں بگڑ گئیاں نے نا سیدھا نہ تے اسی کسی دا لینا ہی نہیں اللہ اکبر ہے سی جنتیاں جنت دی مور ساڑھے تے لگ چکی ہے لیکن کام اسی جنتیاں والے نہیں کر رہے او میرے محترم بھائیو پتہ ہے ایک کتنا بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے کسی دا ٹیڑا نام لینا کسی دے دوسرے نام نال اس نو آواز دینی جو اس دا اصل نام ہے پورے نام نال اس نو بلاؤ اللہ دی قسم بندہ زمین تے خوش ہوندا ہے رب رحمان عرش عظیم تے راضی ہو جاندا ہے اور کچھ پلے پائیے یار کچھ پلے بن کے جائیے تاکہ جمعہ پڑھنا کوئی فائدہ ہو جائے نبی علیہ السلام نے فرمایا تکلیف نہیں دیتی کسی نو انہوں نے کیا جگہ چھڑ دے جگہ تے میں بہنا ہے میں کھونا ہے یا کسی نو جناب برے القاب نال نہیں کیا کسی نو کوئی تکلیف نہیں دیتی تے بہ گیا ہے اپنی جگہ تے میرے نبی فرمان دینے اے جماعت دے انتظار اندر بیٹھا ہے عرش عظیم تو رب کائنات فرمان دینے اے میرے فرشتیوں ہاں اللہ جی کیوں کمیں میرا بندہ جماعت دے انتظار اندر بیٹھا ہے اللہ سونے اسی کی کرنا ہے رب کائنات فرمان دینے تسی ان دے واسطے ہاتھ چکو تے دعا کرو اللہ جی کا دی دعا کریے رب کائنات فرمان دینے اے دے واسطے رحمت دی تے بخشش دی دعا کرو اللہ فرمان دینے میں ان دے اتی آپ دیا رحمتاں دا نزول شروع کر دینا میرے فرشتے دے واسطے بخشش دی دعا شروع کر دینے انہوں تک دعا جاری رکھ دینے جدوں تک ان دا وضو خراب نہیں ہو جاندہ اگر وہ با وضو بیٹھا ہے نا ان دا وضو خراب نہیں مسجد دے اندر بیٹھا ہے اگر وضو خراب ہو گیا نے دوبارہ وضو بنا لیا ہے پھر اللہ دے فرشتے دعا شروع کر دیں گے اللہ تعالیٰ سے توفیق دے بلا وجہ اسی نمازاں لیٹ نہ پڑھئے اللہ اکبر اللہ دی قسمیں میرے سونے نبی نے فرمایا ہے جیڑا مسجد چاہ کے با جماعت نماز پڑھے بغیر کسی شرعی عذر دے گھر اندر نماز پڑھنا دکان تے نماز پڑھنا اور بغیر کسی شرعی عذر دے نماز نہیں ہوندی گھر اندر بازار اندر دکان تے
اللہ اکبر، ہاں وہ اینی جوگا ہی نہیں کہ وہ مسجد وچ آ نہیں سکدا تے پھر تے وہ پڑھے، اگر وہ اینی جوگا ہے تے پھر ان دی نماز گھر نہیں جی ہوندی، نماز مسجد اندر ہے، نماز با جماعت ہے۔ میرے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 حدیثاں نے میرے سونے نبی دیاں۔ ایک حدیث کے اندر میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے، جن نے با جماعت نماز پڑھ لئی انہوں 20 نمازاں تو زیادہ اللہ اجر عطا فرمان گے۔ دوسری حدیث میرے سونے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن نے با جماعت نماز پڑھ لی اللہ نو 5 نمازاں دا ثواب عطا کر دیں گے۔ تے ایک حدیث کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جن نے با جماعت نماز پڑھی تے 27 نمازاں دا ثواب حاصل کر گیا۔ تے جن نے ہر نماز دے نال مسواک کر لی، ہر نماز تے مسواک کر دے، ان دا اجر اور زیادہ بڑھ جاندہ ہے، وہ دی اجر اندر اور اضافہ ہو جاندہ ہے۔ میرے سونے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مینوں آپ دی قوم دے اتے، آپ دی امت دے اتے اے بھار معلوم نہ ہوئے، میں مسواک نو لازم قرار دیاں کہ مسواک کر کے نماز پڑھو۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے کہ سونے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات نو کدوں بھی بیدار ہوندے، سب تو پہلے میرے سونے نبی مسواک کر دے۔ آخری وقت ہے میرے سونے نبی دا، میرے آقا علیہ السلام بہت تیز بخار ہے، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہاں دے ہاتھ اندر مسواک ہے۔ میرے سونے نبی نے اس مسواک کو ویکھیا، امی عائشہ سمجھ گئیاں، کہنے لگے بھائی عبد الرحمن اے مسواک مینوں دے آجے۔ مسواک امی جی عائشہ نے پکڑی، اپنے دنداں نال چبا کے نا سونے نبی دے منہ وچ داخل کر دی تھی۔ میرے سونے پیغمبر نے آخری وقت دے اندر بھی مسواک نو پسند کیتا ہے۔ سانو کئی بیماریاں لگیاں نے، اسی حکا بھی نہیں چھڑنا، سگرٹ بھی نہیں چھڑنی، پھر مسواک بھی نہیں کرنی، ہاں پھر نماز کے اندر بندے پریشان ہوندے نے جن دے نال کو کھڑا ہو جائے۔ کئی تو اللہ دے نیک بندے پتہ نہیں کلی بھی نہیں کردے، اتنی سمیل اور اتنی بدبو پیدا ہو جاندی کہ نال دا ساتھی بھی پریشان ہو جاندہ ہے۔ میرے محترم بھائیو، محسوس نہ کرنا، اگر بندے کو بندہ پریشان ہو جائے گا تو اللہ دے فرشتیاں دا کی حال ہوئے گا؟ جنہاں نے تیری نماز لکھنی ہے، جنہاں نے تیریاں نیکیاں نوٹ کرنیاں نے، جنہاں نے تیرے اعمال لکھ کے تیری فائل تیار کر کے اللہ دے سامنے رکھنی ہے، اگر وہ فرشتے تیرے کو پریشان ہو گئے تو پھر کی بنے گا؟ کتے اے نہ ہوئے کہ میری نیکیاں نہ لکھن۔ اللہ اکبر۔ میرے سونے نبی نے لسن کچا کھا کے مسجد وچ آن تو منع فرما دیتا، پیاز کچا کھان تو منع کر دیتا کہ مسجد چ نہیں آنا، اور اسی طرح مولی دے متعلق کہ جڑی چیز تھوڑی جی بدبو پیدا کرے وہ کھا کے مسجد وچ نہ آؤ۔ اس واسطے پاکیزہ ہونا، اللہ اکبر، کیونکہ اللہ پاک ہے، اللہ خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورتی نو پسند کر دیں۔ سونے بن کے آؤ مسجد کے اندر، پاک باز ہو کے آؤ مسجد کے اندر۔ جتنی کوئی تگو دو کرے گا، جتنی کوئی محنت کرے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کی محنت کے مطابق اس کو اجر عظیم عطا کر دیں گے۔ تو فرمایا رب کائنات نے اپنے قرآن اندر فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کامیاب ہو گئے مومن، فلاح پا گئے مومن، اپنی منزل حاصل کر گئے مومن۔ مومن اللہ سونیا کون نے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر مومن دیاں نشانیاں چیک کرنیاں ہون تو انہاں دے وچ سب تو پہلی خوبی تے اچھائی ہوئے گی جدوں نماز دے اندر کھڑے ہون گے، خشوع تے خضوع نال نماز پڑھ رہے ہون گے۔
یہ نہیں کہ نماز وچ کھڑے ہو گئے وال سنوارنا شروع کر دیتے، کپڑے سنوارنے شروع کر دیتے، آسے پاسے دی خبر لینی شروع کر دیتی، میرے سجے کون ہے، کھبے کون ہے، اور جناب آمن والا بندہ کون آ رہی ہے۔ یہ ساری CID نماز دے اندر نہیں رکھنی۔ نماز دے اندر تیرا پورا خیال، دھیان، توجہ عرش والے رب دی طرف ہوئے۔ احسان کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نو جبریل امین نے آ کے سوال کیتا احسان کیا ہے؟ احسان یہ ترجمہ یہ ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ میں اپنے رب نو ویکھ رہا، میرا رب میرے سامنے، میں آپ دے رب نو ویکھی جانا۔ اگر اے ذہن دے اندر بات نہیں ہے تو پھر یہ بات ضرور ہوئے کہ میرا رب تے مینوں ویکھی جا رہا ہے۔ اللہ دی قسمیں میرا رب اتنا علم رکھدا ہے، پوری دنیا، پوری انسانیت اللہ دے سامنے کھڑی ہو جائے، اللہ دے سامنے جھک جائے، اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، میرا خالق و مالک سب نو ویکھ رہا ہے کہ میرے سامنے قیام اندر فلاں کیویں کھڑا ہے، رکوع اندر کیویں گیا ہے، اور سجدے اندر ان دی کیفیت کیا ہے۔ میرا خالق و مالک اتنا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیو، رب کائنات نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ دا قرآن تے اللہ تعالیٰ دا سونا فرمانے۔ اللہ نے فرمایا بے شک او لوگ جڑے ایمان لے آئے، جنہاں نے کلمہ پڑھ لیا، جڑے مسلمان بن گئے، اللہ اکبر، یا انج سمجھو نا وہ مسلمانہ دے کر پیدا ہو گئے، پھر وہ جوانی تک چلے گئے، اللہ اکبر اللہ، انہاں نو سمجھ بوجھ آ گئی، پھر اس تو بعد انہاں نے کم جدوں بھی کیتا ہے، چنگا کم کیتا ہے، سونا عمل کیتا ہے، صالح عمل کیتے نے، اچھے عمال کیتے نے، تے رب کائنات فرما رہے نے، پھر انہاں نماز بھی نہیں چھڑی تے زکاة بھی ادا کیتی ہے۔ میرے خالق و مالک نے فرمایا اے او لوگ نے جدوں قیامت دا دن ہوئے گا نا تے لوگ جڑے نے وہ مارے مارے پھر رہے ہون گے۔ اللہ فرماندے نے اسی انہاں نو اجر دے اندر بھی انہاں دے اضافہ کر دیاں گے، انہاں دے غم بھی دور کر دیاں گے تے پریشانیاں بھی دور کر دیاں گے۔ اللہ اکبر۔ چنگے عمل، صالح عمل، اچھے عمال، اپنا اخلاق، اپنا کردار بہترین، اور فرمایا نمازی، زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ زکوٰۃ دا مسئلہ بھی بڑا اہم ہے۔ تاجر بھی تشریف فرما دیں، ذمہ دار بھی تشریف فرما دیں۔ ذمہ داراں دی زکوٰۃ عشر ہے، اور جیڑی فصل پک گئی ہے نا بغیر کسی محنت دے، بغیر پانی لاون دے، جنہوں اسی عبرانی کہنے ہیں کہ برانی پک گئی جی، بغیر پانی تو پک گئی، بارشاں نال، چشمیاں نال، او فصل تیار ہو گئی، او دا 10واں حصہ ہے۔ 10واں مانے عشر تے جندے تے اسی کو تھوڑا بہتا خرچہ کرنے ہیں، پانی لانے ہیں مل، اور او دا 20واں حصہ ہے۔ 20واں مانے اللہ اکبر، اے ذمہ داراں دی زکوٰۃ ہے فصل دی، اور تاجر انہاں دی 2.5% زکوٰۃ ہے۔ 100 دے اندروں 2.5 روپے دینے نے، کنے کو بن جان گے؟ لیکن اللہ دی مہربانی کیا ہے، اللہ دی محبت کیسی ہے کہ 100 جو 2.5 روپے لے گئے، اللہ فرماتے ہیں تیرا مال پاک ہو گیا ہے، تیرے مال چ برکت آ گئی، تیرے مال دے اندر اسی خیر و برکات نازل کر دیتی، اور مال تو کھائیں گا تندرستی آئے گی، صحت ملے گی، اللہ اکبر، تقویت آئے گی، قوت ملے گی۔ اور اس ہی طرح اگر بندہ مال نو حرام کر کے کھائے تو دا نقصان، بندہ بیماریاں اندر پھنس گیا، اگر بیماری آ گئی تو وہ ساڈے لیے ازمائش نہیں بنے گی، امتحان نہیں ہوئے گا، اور ان دا سانو فائدہ نہیں ہوئے گا۔ اگر حلال کھاواں گے، بیماری آئیے، او دے نال گناہاں دے اندر کمی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ درجات دی بلندی عطا فرمان گے۔ میرے محترم بھائیو، میرے بزرگوں، دوستو،
ماشاءاللہ صاحب استطاعت ہو، صاحب مال ہو، اگر میں ہونے ہی ایتھے کھڑا کھڑا کہہ دیاں بھی سارے لائناں دے وچ کھڑے ہو جاؤ، میں تنوں 1,000 روپیہ دینا ہے، سارے غصہ کر جان گے سی تینوں یہو جہے دسنے اسی یہو جہے دسنے اسی تو دین والے لوگاں چوں لین والے چت نہیں۔ اگر میں کہاں بھی تسی لے رہے ہو تو پھر اور جیڑا عشر نہیں دے رہا، زکوٰۃ نہیں دے رہا، وہ کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا، وہ لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا۔ اور میرے محترم بھائیو، رمضان آ رہا ہے، اے ماہ شبان جا رہا ہے، ان دن اندر آپ دی تیاری کرو، زکوٰۃ دا حساب کرو اور اپنا نصاب چیک کرو، اپنا بیلنس چیک کرو اور ان دی پھر پورا حساب کر کے نا ان دی زکوٰۃ کڈو۔ کئی بندے کہندے نے کہ ساڈی زکوٰۃ تے جی نکل گئی، او جی کیویں انہیں ہے جی ساڈیاں فصلاں چوں چڑیاں جناور ڈنگر ٹور لنگ دے ٹپ دے کھا گئے، کسے رائی پاندی نے گنا بھن لیا اور کسے نو ٹوپا کنک دا دیتا، کوئی منگن والا آ گیا انہوں آٹا دے چھڈیا، کسے نو روٹی دے چھڈی، سالن دے چھڈیا، اسی دا اسر کٹ چھڈیا۔ جدوں اسی خود ہی مفتی بنا گے نا تے پھر یاد رکھو سکون نہیں جے لبنا، سکون دی امید نہ رکھنا کہ سانو سکون ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح تاجر حضرات جڑے نے بعض اوقات نہیں ہوندا او چیز جڑی وکدی کوئی نہیں، او دکان تے پئی او زکوٰۃ دی مد چ کڈ دیو، اور حساب کیتا ہے جڑی خریداری اسی کیتی اون دے حساب نال زکوٰۃ دا حساب کیتا ہے، جدوں کڈیا ہے تے آپ دا منافع بھی نال کڈیا۔ اے پورے سوچ و بچار نال زکوٰۃ دینی ہے، پوری محبت نال زکوٰۃ دینی ہے، اس نو چٹی نہیں سمجھنا کہ مینوں چٹی پے گئی۔ تو میرے محترم بھائیو، رب کائنات نے اپنے قرآن اندر فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او لوگ جڑے نمازاں پڑھ دے رہے، نمازاں قائم کر دے رہے تے اچھے اعمال کر دے رہے، فرمایا رب کائنات نے اسی انہاں نو پاکیزہ رزق عطا فرماواں گے اور بڑا پاکیزہ رزق دیاں گے۔ رب کائنات نے فرمایا اسی انہاں دے نیک اعمال دی وجہ تو انہاں دے درجے اونچے کر دیاں گے۔ فرمایا رب کائنات نے اسی انہاں نو معاف کر دیاں گے تے انہاں نو رزق حلال عطا کر دیاں گے۔ دنیا چ بھی رزق ملے گا اور آخرت دے اندر جنت چ بھی رزق ملے گا، درجات دی بلندی ہوئے گی، جنت دے اندر مقامات اللہ عطا فرمان گے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو، میرے بزرگوں، دوستو، نماز دی پابندی کرنی ہے۔ سارے صاحب علم بیٹھے ہو، صاحب عقل بیٹھے ہو، سمجھ بوجھ رکھن والے بیٹھے ہو، آج دل دے اندر کنگھی پھیر کے جانا ہے، دل اندر اللہ نال وعدہ کر کے جانا ہے یا اللہ تیرا ماہ مبارک آ رہا ہے، اس تو پہلے اسی نمازی بن جائیں گے۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہے اس نو دور کریں گے، جو سستی ہے اس نو دور کریں گے۔ ویسے بڑی سخت وعید ہے، فرمایا الذین ہم عن صلاتہم ساہون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او لوگ جنہیں نمازاں دے اندر سستی کر دینے، انہاں واسطے بھی اللہ نے جہنم تیار کی تھی۔ اللہ اکبر۔ نماز ایک پڑھیے تے 4 نہیں پڑھیاں، 2 پڑھیاں نے تے 3 نہیں پڑھیاں، 3 پڑھیاں نے تے 2 چھڑ دیتیاں اور عشاء چھڑ دیتی، فجر چھڑ دیتی۔ نہ میرے بھائی، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے نو منافق کیا ہے کہ اگر منافق چیک کرنا ہوئے نا تو انہوں چیک کرو، او عشاء تے فجر دی نماز دے اندر خرد برد کرے گا۔ صحابہ عرض کر دینے وہ پڑھے گا نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں پڑھے گا، لیکن پڑھے گا اگا پیچھا کر کے۔
اسی تو پڑھتے ہی نہیں، سانوں پھر کیڑی ڈگری ملے گی؟ وہ تو پھر کوئی اس تو بھی اچھی۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستو، اس واسطے نماز دی پابندی کرنی، نماز دا دھیان کرنا۔ سنیے دھیان نال، اوے 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، تو 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، شیطان آنکھیں لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگیا، 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، تو 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا۔ اللہ اگے جھکن والے پریشان نہیں ہون گے، اللہ اگے جھکن والے پریشان نہیں ہون گے، عرش دے او سائے تلے حشر نو کھلون گے، انسان دا بدن جائے وضو والا بدن جائے نور نال رنگیا، وضو والا بدن جائے نور نال رنگیا، شیطان آنکھیں لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگیا، 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو، میرے بزرگوں تے میرے دوستوں، سونے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جدوں تسی رات نو ستے ہو نا تے کوئی رات نو بندے کنو غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، ہاں کبیرہ گناہ نہ ہوئے، کوئی صغیرہ گناہ انسان کو ہو جاندہ ہے نا، تے میرے سونے نبی فرماندے نے اے فجر ویلے اٹھے آئے، انہیں فجر دی نماز پڑھ لئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی اس نماز دی برکت دے نال دیاں غلطیاں نو اللہ معاف کر دیں گے۔ فجر ویلے اٹھنا، میرے نبی نے فرمایا کہ جیڑا بندہ فجر دی نماز با جماعت پڑھدا ہے نا، اللہ تعالیٰ دے سارے دن دے کم آپ دے ذمے لے لیندے نے، او دے کم اللہ آسان کر دیندے نے۔ اللہ اکبر۔ تے ویکھ لو جیڑا بندہ نمازی ہے نا، نمازی پکا ہوئے پختہ ہوئے، اللہ تعالیٰ دے کم ہلکے کر دیندے نے، کم تھوڑا کردا اللہ برکت پا دیندے نے۔ نہیں تے تجربہ کر لو، موازنہ کر کے دیکھ لو کہ گل صحیح ہے یا غلط ہے۔ جڑے نماز نہیں پڑھ دے وہ 24 گھنٹے بھی کام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں دی پوری کو نہیں جے پہندی، پھر بھی آندے نے بندا کچھ نہیں، کوئی نہیں شے رہ گئی، کوئی نہیں پلے پیا، محنت ہی ضائع چلی گئی ہے۔ تے میرے سونے نبی، میرے سونے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنا فائدہ ہے اس بندے نو جنہیں فجر دی نماز با جماعت پڑھی ہے۔ میرے سونے نبی فرماندے نے جنہیں فجر تو پہلے جماعت کھڑی ہون تو پہلے 2 سنتاں پڑھیاں نے، 2 رکعتاں پڑھیاں نے، اللہ نو ایڈیاں پیاریاں لگیاں نے، اللہ نو ایڈیاں سونیاں لگیاں نے۔ اللہ اکبر۔ رب کائنات نے فرمایا اے 2 سنتاں 2 رکعتاں پڑھیاں ہی اے دا اجر تینوں میں انہا عطا کراں گا، ایک بندے نو پوری دنیا بھی میں دے دیاں، ایک پاسے تیریاں 2 رکعتاں ہون، اور جنوں پوری دنیا دا سونا چاندی پیسہ روپیہ مالو متا درم و دینار سب کچھ مل گیا ہے، لیکن ایڈا چنگا او نہیں رہا جڈا چنگا او بندہ رہ گیا جن نے 2 رکعتاں پڑھ لیاں نے، جن نے صرف 2 رکعتاں فجر دی جماعت کھڑی ہون تو پہلے پڑھیاں نے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے محترم بھائیوں، نمازی بن جائیے، فکری نمازی بن جائیے، خود بھی نمازی بنیے، اپنی اولاداں نو بھی نمازی بنائیے۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ دا فتویٰ ہے کہ اگر تو نمازی ہے نا تے تیرا بیٹا نماز نہیں پڑھدا، انہوں تیرے گھر وچ رہن دا حق نہیں، کیوں تیرے گھر وچ رہے، تیرے گھر چو سمے تیرے گھر چ رہے، تیرے گھر چو کھانے کھائے، تیرے گھر چ وہ جناب کپڑے چینج کرے، ناوے دھوے، امام صاحب فرماندے نے ان دا حق نہیں تیرے گھر چ رہے، انہوں گھروں نکال دیو کیوں نماز ہی نہیں پڑھدا، کتے ان دی نحوست دی وجہ تو اللہ دا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ ایتھے گھراں دے گھر ہی بے نماز نے، جے باپ نمازی ہے تے اولاد ساری بے نماز ہے، بیوی نماز نہیں پڑھ دی، بیٹیاں نماز نہیں پڑھ دیاں، بیٹے نماز نہیں پڑھ دے۔
اور میرے محترم بھائیو انہوں اسی معمولی سمجھا ہے کہ پڑھ لی پھر بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھی تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ اللہ دی قسمیں معمولی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جس بندے نے عشاء دی نماز با جماعت پڑھ لیے پھر وہ جا کے اپنے بستر تے لیٹ گیا ہے بغیر کسی شرعی عذر دے، وہ ادھر ادھر نہیں گیا، دنیا دیاں گلاں باتاں چ مصروف نہیں ہویا، سو گیا اپنے بستر تے اور ساری رات ستا رہا ہے اور فجر دی نماز با جماعت پڑھ لیے، میرے سونے نبی نے فرمایا اس بندے نو پوری رات دے قیام دا اللہ ثواب عطا کر دیں گے۔ یار سودا گھاٹے والا، اتنا منافع کوئی دے حق تاجر کو دے سکتا ہے؟ اس واسطے نماز دے متعلق قرآن پڑھیا پیا ہے، نبی دی حدیث پڑھی پئی ہے، اللہ دی قسمیں بیان کردے رہیے، کئی گھنٹے کئی دن کئی مہینے لگ جان پھر بھی جڑا ہے نا اے بیان پورا نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک اندر سب تو زیادہ جس مسئلے نو اللہ نے بیان فرمایا وہ نماز ہے، سب تو زیادہ اللہ تعالیٰ نے نماز دے مسئلے نو بیان فرمایا ہے، اور اس تو بعد میرے محترم بھائیو حدیث دے اندر نماز دے متعلق بہت زیادہ حدیث نبی علیہ السلام نے بیان فرمائیاں نے کہ نماز پڑھو، نمازی بن جاؤ، نماز دے اندر سستی نہ کرو، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام دے کول نبینہ آ گیا، آگے کہندا سونیا میرے کئی عذر نے، میرا گھر بڑا دور ہے، مینوں لیاون والا کونی، میرا رستہ بڑا مشکل ہے، رستے اندر کھالے نے، کھڈے نے، ٹوئے نے، ٹبے نے، جھاڑیاں نے، رستے دے اندر جڑے نا درندے نے اور بچھو وغیرہ سپ نے اور ایسے جانور موجود نے، سونیا مینوں اجازت دیو کہ میں گھر نماز پڑھ لاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں بھی اذان سننا ہے نا، اذان تے سننا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر مسجد تے آنا ہے، پھر مسجد نبوی پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانوں بھی توفیق دے، اللہ تعالیٰ سانوں بھی اے فکر لاحق کر دے۔ میرے محترم بھائیو ماہ رمضان دی آمد ہے، اس تو قبل کہ ماہ رمضان ساڑھے کل تشریف لے کے آئے اسی پورے ایکٹیو ہو جائیے، پورے تیار ہو جائیے اور ماہ رمضان دا اسی اچھے طریقے نال استقبال کریے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ ساڑھے تے اتنا راضی ہو جائے، اتنا خوش ہو جائے ساڑھے عمل ویکھ کے، ساڑھی محبت ویکھ کے۔ اللہ کے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو جنی دیر زندہ رکھے، اسلام دے اتے زندہ رکھے، جدوں اللہ تعالیٰ سانو موت دے ایمان دی حالت وچ اللہ تعالیٰ شہادت دی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔